السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے کہ آپ سب بہت خوش ہوں گی، ایمان اور صحت کی بھی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ آپ میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو جس تکلیف سے مصیبت سے گزر رہا ہے، میں کسی کے بارے میں نہیں جانتی لیکن اللہ رب العزت خوب جانتا ہے۔ تو میں دعا کرتی ہوں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ رمضان کی بھی آمد ہے، آج الحمدللہ پہلا روزہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا شہر رمضان جو ہمارا کورس ہے اس کا بھی آغاز ہم کرتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کورس میں آپ کو رمضان المبارک میں کرنے کے کام بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ فضیلت الحمدللہ آپ سب کو معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، تو اس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں اور ان خصوصیات کو ہم نے حاصل کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مین ہمارا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ پہلے ہم رمضان کی کچھ خصوصیات کو دیکھیں، روزانہ ایک کو ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہم پھر اس میں سے عملی باتیں نکالیں گے کہ ہم اس خصوصیت سے، اس چیز سے، اس فائدے سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں۔ تو آئیے ہم آج آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو بہترین استقامت عطا فرمائے کہ ہم روزانہ اس کو اچھے طریقے سے سنیں، سمجھیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج جس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے رمضان شہر الرحمت والبرکہ، رمضان رحمت اور برکت کا مہینہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اس مہینے میں شیاطین کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی طرف رغبت دلاتا ہے تاکہ بھلائی کے کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے، کیونکہ جب تک شیطان ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ورغلاتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اکثر وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر وہی ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ کہ جو اس کے قابو سے باہر آ جائیں، اس کی باتوں میں نہ آئیں، لیکن عموماً شیطان انسان کو بہکا دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں شیطان کو بند کر دیتے ہیں تاکہ انسان، اللہ کا جو بندہ ہے، وہ اچھے طریقے سے نیکی کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھ کر اپنا حصہ شامل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2496 ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہی محروم رہا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7148۔ تو اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں کہ رمضان جو ہے وہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے روزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر، تمام مسلمین پر فرض کر دیے ہیں، سوائے بیمار یا اور مسافر کے، اور جنت کے دروازے اس میں کھول دیے جاتے ہیں۔ تو
اس لیے کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمانا، اور جنت بھی کون سی مانگنی ہے؟ جنت الفردوس مانگنی ہے، اور جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں تو جہنم سے بچنے کی دعا مانگنی ہے، اور شیاطین جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں تاکہ انسان اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم نے ایسے کون سے کام کرنے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر آئے، کیونکہ یاد کیجئے ابھی جو میں نے آپ کو پہلے حدیث بتائی، اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اب اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے ہر اچھا کام کرنا ہے۔ اچھا کام کون سا ہے؟ تمام عبادات، صدقہ و خیرات، دوسروں کی مدد کرنا، سلام میں پہل کرنا، حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا، مسکرا کر ملنا، اس طرح کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ تمام اعمال اللہ کے رحمت کو جوش دلانے والے ہیں۔ جب انسان ایسے اچھے کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اس حدیث کو اس دعا کو آپ زبانی یاد کر لیجئے، اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو آتی بھی ہوگی، پکچر سے بھی آپ دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ یاد رکھیے، شیطان بند ہو گیا ہے لیکن ہمارا نفس بند نہیں ہوا، ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، اور یہ جو نفس ہے یہ شیطان سے بھی کوئی بڑی چیز ہے۔ یہ انسان کو ہر وقت بہکاتا رہتا ہے، ہر وقت غلط کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے، اچھے کام کرنے کا اس کو دل نہیں کرتا، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے نفس کی بات مان لیتے ہیں۔ تو ہم اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی، لمحہ بھی بڑا ہوتا ہے، پلک جھپکنے کی دیر تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، یعنی ایک لمحہ بھی ایسا نہ آئے کہ میں اپنی نفس کی بات ماننا شروع کر دوں۔ تو اس دعا کو آپ نے کثرت سے آج کے دن مانگنا ہے، اور باقی دنوں میں بھی مانگنا ہے، اور ایسے اعمال کرنے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ کرنے کا سبب بنے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔